السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، حج اور عمرہ بڑے ثواب کا کام ہے، بڑی نیکی کی عبادت ہے۔ اس سے گناہ دھلتے ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی قربت کا اہم ذریعہ ہے۔ پوری عمر میں، زندگی میں اگر استطاعت ہے بدنی اور مالی، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں عمرہ اور حج کرنا ضروری اور کمپلسری ہے۔ عمرے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بندہ چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ آئیے آج ہم اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمرے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ عمرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، وہ عمرہ جس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ساتھیوں کو دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم طریقہ سمجھیں، اگر مختصر انداز میں ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمرہ میقات سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور طواف کرنے کے بعد سعی کرنا، اور سعی کے بعد حلق یا قصر کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ یہ 4 کام ہیں۔ تفصیلی طور پر آئیے ہم اور آپ عمرے کے طریقے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے اور کسی غلطی کی بنیاد پر ہماری اس عبادت میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اس سے پہلے کہ ہم طریقہ جانیں، ہم یہ جان لیں، اور 3 چیزوں کا جاننا ہمارے اوپر انتہائی ضروری ہے۔ عمرے کے ارکان کتنے ہیں، عمرے کے واجبات کتنے ہیں، اور ممنوعات احرام کیا ہیں۔ یہ ہم اس لیے جاننا ضروری جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی بنیاد پر عمرہ نہ صحیح ہونا، عمرہ کے غلط ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا اور سعی کرنا۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں: میقات سے احرام باندھنا، مردوں کے حق میں بال مڑوانا یا پورے سر سے بال چھوٹے کروانا۔ ایک اہم چیز ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ممنوعات احرام وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں لیکن احرام باندھنے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، وہ 10 ہیں، اور ان 10 چیزوں کا جاننا ہمارے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، مرد کا سر ڈھانپ لینا، عورت کے لیے دستانہ اور برقع اور نقاب لگانا، بیوی کو شہوت سے چمٹنا، عقد نکاح کرنا، جمع کرنا اور شکار کرنا۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے، جن کے کر لینے سے عمرہ، ایسی چیزیں اگر کر لے انسان تو اس سے دم واجب ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمرہ باطل ہو جائے۔ آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ جس شخص کو عمرے کا ارادہ ہو، جس شخص کا عمرے کا ارادہ ہو، 5 میقات میں سے ایک میقات پہنچ کر، نہا دھو کر،
اپنے بدن پر خوشبو مل کر احرام میں داخل ہو جائے، دو سلے ہوئے کپڑے پہن کر اللہم لبیک عمرتن کہہ کر احرام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہے، فرض نماز کا وقت، تو فرض نماز کے بعد داخل ہوئے، یا نہا دھو کر کے مسجد پہنچ کر 2 رکعت تحیت المسجد یا تحیت الوضو ادا کرے اور اس کے بعد احرام میں داخل ہو جائے۔ لبیک اللہم عمرتن کہہ کر کے داخل ہوگا، اور اگر دوسرے کی طرف سے بندہ عمرہ کر رہا ہے تو اللہم لبیک عمرتن عن فلان کہہ کر کے احرام میں داخل ہوگا۔ اب آپ محرم ہو گئے، وہ چیزیں جن کا تذکرہ 10 چیزیں جن کا تذکرہ ابھی ہوا آپ کے اوپر اب حرام ہو گئی۔ اب بندہ عمرہ کرنے والا احرام جس نے باندھ لیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ بآواز بلند زیادہ سے زیادہ پڑھے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی اتنا کہ اپنے آپ کو سنا سکیں۔ عورتیں احرام باندھیں گی، اپنے عام لباس میں ہوں گی، البتہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دستانے اتار لیں گی، اور نقاب جو پہنی ہوئی ہیں وہ اتار لیں گی، الا کہ اجنبی مرد کا سامنا ہو تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیں گی۔ راستے بھر تلبیہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پڑھیں، تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد تلبیہ بند کر دیں، خانہ کعبہ جو ہی نظر آئے اور مسجد حرام میں جب داخل ہو تو وہی دعا عام طور پر پڑھیں جو عام طور پر عام مسجدوں میں داخل ہوتے وقت آپ پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دائیں موڑھے کو آپ نکال لیں، اس کو اجتبا کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور حجر اسود کے پاس جا کر اگر بھیڑ نہ ہو تو بوسہ دے کر، اور اگر بوسہ میسر نہ ہو تو اپنے ہاتھ کو اس سے چھو کر پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے طواف کو شروع کریں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی چال چلیں، نہ تیز چال دوڑیں اور نہ ہی عام چال جسے آپ چلتے ہیں، بلکہ میانہ چال آپ چلیں۔ اس طرح سے آپ 7 چکر مکمل کریں گے۔ حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ رکن یمانی جیسے پہنچیں گے، اگر آپ رکن یمانی کو چھو سکیں تو چھوئیں، ورنہ اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اشارہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد وہی سارے اعمال کریں جو آپ نے پہلے طواف کے وقت کیا تھا۔ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ ہر چکر کے لیے جو بعض لوگوں نے دعائیں گھڑ رکھی ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ حجر اسود پر آپ کا طواف ختم ہوگا۔ طواف ختم ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر میسر ہو جگہ تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہیں۔ اس کے بعد آپ زمزم پئیں کھڑے ہو کر، قبلہ رو ہو کر کے، اور جو آپ چاہیں دعا کریں، اس لیے کہ زمزم پیتے وقت
या पीने से पहले जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। जमजम पीने के बाद आप सही को जाएंगे और सफा पहाड़ पर चढ़ेंगे। इन सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। कहते हुए आप सफा पर चढ़ेंगे और सफा पहाड़ी पर चढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़म अल अहज़ाब वहदह। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे और खाना काबा की तरफ मुंह करके अपने दोनों हाथों को उठा करके क़िबला रू होकर के दुआ करें और जितनी देर चाहें आप दुआ करें। इन तीनों दुआ के पढ़ते वक्त, इन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते वक्त आप देर तक दुआ करें। उसके बाद आपकी सई शुरू होगी। सई सफा से शुरू होगी और मरवा पर खत्म होगी। इस बीच में सफा से चलकर 2 हरी झंडियां, 2 हरे बल्ब आपको मिलेंगे। इन दोनों बल्बों के दरमियान, इन दोनों हरी लाइनों के दरमियान दौड़ना है, सही करनी है और मरवा पहुंचना है। मरवा में भी वही ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़म अल अहज़ाब वहदह। 3 मरतबा पढ़ना है और दुआ करनी है क़िबला रू होकर के अपने दोनों हाथों को उठा करके। इस तरह से सफा से मरवा एक सई, फिर मरवा से लेकर के सई सफा तक दूसरी सई, फिर सफा से लेकर के मरवा तक तीसरी सई। इस तरह से 7 सई आप मुकम्मल करेंगे। उसके बाद या तो हल्क करवा लें या तो कसर करवा लें, अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। लेकिन कुछ बातें यहां पर याद रखनी और जहन नशीन कर लेनी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग तवाफ के वक्त खास दुआ हर चक्कर के लिए पढ़ते हैं, यह बिदात है। बहुत सारे लोग ग्रुप में मिल करके दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, यह गलत है। बहुत सारे लोग बोसा लेने के लिए हजर अस्वद का भीड़ करते हैं, ढक्कम पेल करते हैं, यह गलत है। इसी तरह से बहुत सारे लोग सेल्फियां लेने में मशगूल रहते हैं, यह भी इंतहाई गलत बात है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके दूसरों को तकलीफें पहुंचाते हैं, इजाएं देते हैं, यह भी गलत है। सफा और मरवा के दरमियान भी एक बात याद रखें कि सफा और मरवा की सही करते हुए वजू शर्त नहीं है, अलबत्ता तवाफ के लिए वजू शर्त है। बीच में अगर किसी का वजू टूट जाता है तो उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा, लेकिन यह गुंजाइश शरीयत ने रखी है कि आप वहीं से शुरू करें जहां से आपने वजू से पहले आपका तवाफ हुआ था। याद रखें कि तवाफ करते हुए अगर नमाज का वक्त हो जाए तो अपने मोढ़े को ढांप लें। बहुत सारे लोग ढांपते नहीं, बगैर ढांपे हुए नमाज पढ़ लेते हैं। इसी तरह से यह भी याद रहे कि तवाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो इबादत है जो नमाज की तरह है। लिहाजा ला यानी चीजों में मशगूल न रहें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा दुआओं में मशगूल रहें, जिक्र अस्कार में मशगूल रहें, तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, सलातो सलाम नबी पर भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीगर नेक अमाल आप कर सकते हैं। एक आम तौर पर एक रवाज चल गया है कि बहुत सारे लोग सही मुकम्मल करने के बाद मरवा पर 2 रकातें नमाज पढ़ते हैं, ये बिदअत है। इसी तरह से बाज लोगों को यह देखा गया है कि सही मुकम्मल होने के बाद 2-4 जगह से यहां वहां से बाल ले लेते हैं और समझते हैं कि उम्रा मुकम्मल हो गया। यह भी गलत और बेबुनियाद है। जरूरी यह है कि पूरे सर के बाल लिए जाएं, या तो मुड़वाएं मुकम्मल तौर पर, यानी हल्क करवा लें, या तो कसर करवाएं। दोनों सूरतें जायज हैं। अलबत्ता
قصر خلق کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں. رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین. اللہ رب العالمین حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. حلق کرنے والوں پر اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے. حلق کرنے والوں پر. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. جو چیزیں احرام باندھنے کی وجہ سے حلال تھیں اب وہ حرام تھیں، اب وہ حلال ہو گئیں. اور آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال لے سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، عقد نکاح کر سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو احرام باندھنے کی وجہ سے حلال ہونے کے باوجود آپ کے اوپر حرام ہو گئی تھیں اب وہ حلال ہو گئیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عمرے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، عمل کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.